بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سیلاب ہی اس وقت سب سے بڑی خبر ہے۔ ایک تو خواجہ صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کیا وہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، اس میں انہوں نے اپنی ہی حکومت کو چارج شیٹ کر دی ہے۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ آج کل سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی، لیکن ان کے ان دوروں پر بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ اچھا، مریم نواز کی ٹرولنگ کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم آغاز میں بات کریں گے۔ دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا معاملہ آپ نے تو کہہ دیا کہ چارج شیٹ کیا، صرف چارج شیٹ نہیں کیا، میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب نے اپنا حساب بھی برابر کیا مریم سے۔ ایک معاملہ ہوا تھا نا ریسنٹلی، تو وہ آپ جس قسم کی گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ سے حساب برابر کرنے کے چکر میں انہوں نے میاں صاحب کو بھی رگڑا لگا دیا۔ قائد میاں محمد نواز شریف کو رگڑا لگا دیا، کیونکہ انہوں نے جانے انجانے میں میاں صاحب کی کامیاب بولی لگانے والے کا پردہ فاش کیا۔ اب وہ ٹیکنیکل ہے معاملہ، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹورڈز دی اینڈ، لیکن آغاز میں دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے جو دورے ہیں، سیلاب ہوتا ہے، کوئی بحران ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، دیکھیں اس میں کوئی بھی شخص اگر اس کے اندر ایک لیڈر چھپا ہونا تو اس کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ اس وقت پنجاب اپنے تاریخ کے شاید سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کر رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ دورے کر رہی ہیں۔ اب ان دوروں میں کچھ دو تین قسم کی تنقید ہے۔ ایک تو وہ عمومی تنقید ہے جو اپوزیشن کی طرف سے یا متاثرہ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، صحیح، جو جائز بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اسکیل آف دا ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ ہیومنلی شاید یہ پاسبل نہیں ہے کہ فوری طور پر فی الفور تمام لوگوں تک حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، ہمارے ہاں تو ادارے ہی نہیں بنے نا۔ اب ادارے بنانے کس کا کام تھا؟ ادارے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور پالیسیز اگر 30 40 سال 50 سال سے سمت درست ہوتی تو آج وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ یا تو ایسے کرائسس کو آنے سے پہلے بھانپ کر اس کے لیے سدباب کر لیا جاتا، اس کو ایورٹ کر لیا جاتا، یا میٹیگیٹ ایٹ لیسٹ کر لیا جاتا، یا پھر ایسا ڈیزاسٹر یا ایونچولیٹی آ جانے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف اور ریسکیو کا کام کر دیا جاتا۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو موجود نہیں ہیں۔ اب ان کی ایبسنس میں مریم نواز صاحبہ کچھ کام کر رہی ہیں۔ ایک کا تذکرہ میں نے کیا تھا چند دن پہلے، جب یہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد کا دورہ کیا تھا کہ بھئی آپ وزیر آباد کا دورہ کرنے کے لیے آئیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس کے اوپر جو تنقید ہوئی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ جو ہے وہ خاص طور پر اپنا جو طریقہ کار ہے، جو آپٹکس ہیں، ان کو تبدیل کریں گے۔ وہ کرنے کے بجائے مزید ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی کو قائم دائم رکھنا ہے، ہم نے ایسے ہی چلانا ہے ہم نے۔ تو ایک تو تنقید وہ آ رہی ہے جو ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس کی طرف سے آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے، اور رائٹلی سو، ان کو ریلیف ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ان کے کیمپس یا ان کی جماعت کے لیبل والے کیمپس جو ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کروایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے اب الزامات کا ایک بڑا پلیتھورا جو ہے وہ موجود ہے کہ جہاں پر کیمپ لگتا ہے وہاں پر اگر ان کی تصویر موجود ہے یا ان کی جماعت کے نام سے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے ایریاز میں لوگوں کے لیے ریلیف کیمپس لگا رہے ہیں تو ان کو اتروایا جا رہا ہے۔ شیخ وقاص تو صاف ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ تنقید بھی ہے جو متاثرین کی طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن پھر اب آپ دیکھیں آپٹکس ہیں کیا حکومت کے۔ وزیر آباد والا واقعہ ہوا کہ وہاں پر جب وہ گئیں، جا کے انہوں نے ایک کیمپ بنا ہوا تھا متاثرین کا، آپ کو نظر آتا ہے ایک تصویر، بلکہ بہت سی تصاویر جاری ہوتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پرفیکٹ اینگل سے ان کے چہرے پہ لائٹ پڑ رہی ہے، گلو کر رہا ہے چہرہ، اپنے ہاتھ میں انہوں نے چمچ اٹھایا ہوا ہے، اور ایک بچے کو وہ پلاؤ کھلا رہی ہیں، اور پھر اس کے وہ تحیر سے اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ حیرانی ہے اور ایک خوشی ہے وہ نظر آتی ہے۔ فور گراؤنڈ میں 2 خواتین بیٹھی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ میں خاتون بیٹھی ہے، پیچھے پیڈسٹل پنکھا گھوم رہا ہے، اس سے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بلر ہوئے کچھ اور متاثرین نظر آ رہے ہیں، دھوپ کا ایک خاص اینگل ہے، سامنے 2 منرل واٹر کی بوٹلز، ایک کھلنے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ایک بند ہے اس میں سے ایک کھلی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، ایسا نہیں صحیح۔ وہ اس کی آگے خبر کیا آئی تھی؟ اس کے آگے خبر یہ آئی تھی کہ بھائی مریم نواز کے جانے کے چند منٹ کے بعد اس کیمپ کو بند کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا۔
جی ایسے ہی. اور 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پر رپورٹرز نے رپورٹ کیا وزیر آباد سے کہ وہ جو سیٹ لگا ہوا تھا منا بھائی MBBS کا، بابو جی آگے تو ہسپتال بن گیا وہی عقوبت خانہ، تو وہ واپس پھر جو دوبارہ جو ہے نا اس میں کنورٹ ہو گیا. وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ کھانا بھی چلا گیا، وہ ادویات بھی چلی گئیں، وہ جو سر ریلیف کا سامان تھا وہ پوسٹر شوسٹر بھی اتار کے سارے لے گئے. تو پھر اس کے اوپر ظاہر بات سوال یہ ہوا کہ کیا یہ ایک ہی کیمپ ہے جو اٹھا کے مختلف جگہوں پر لگایا جا رہا ہے؟ یقیناً یہ کیس نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ڈی سیز کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ ڈی سیز ایسے آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ پٹواری کو فون کرتے ہیں، پٹواریوں کے ذمے لگاتے ہیں، اتنی دیگیں فلاں نے دینی ہیں، اتنی دیگیں فلاں نے دینی ہے، اتنا سامان فلاں نے دینا ہے. کچھ کام نمبرداروں کے ذمے لگایا جاتا ہے، پھر وہ آگے سے کچھ ذمہ داروں کے اور جن کے جو کام کرتے ہیں ٹریول کرتا ہے وہ ان کے ذمے کچھ کام لگاتے ہیں. اب ایک تنقید چلی جھنگ والے اس پہ وزٹ کے اوپر کہ وہاں پر بھی کیمپ کے لیے جو اشیاء ہیں کسی نے کہا کہ ساتھ والی دکانوں سے اٹھا کر لے آئے تھے. اب وہ نیچے جس نے جیسا زور لگا، لیکن آپ آپٹکس دیکھیں، آپ ان کی فوٹیجز دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی جو دوروں کی ہیں. فار ایگزامپل اب جو قصور کے حوالے سے غالباً وہ فوٹیج بتائی جا رہی ہے، چلیں قصور نہیں ہے، کوئی بھی XYZ مقام ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جہاں پر آپ کو ایک بینچ کے اوپر کھڑی ہوئی اور چند سیلاب متاثرین بچوں کو لایا جا رہا ہے. اگر آپ اس فوٹیج کو غور سے دیکھیں نا، دنیا کے کسی تہذیب یافتہ کسی ایسے ملک میں جہاں پر دراصل جمہوریت ہوتی، جہاں کا میڈیا آزاد ہوتا، جہاں کی عدلیہ آزاد ہوتی، جہاں کی پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کے مطابق آپریٹ کرنے والی ہوتی، وہ اس قسم کی چیز دیکھ کر امپیچمنٹ کا پروسیس وزیر اعلیٰ کو اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ کرنے کا عمل شروع کر چکے ہوتے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کا یا تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب آیا ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ اپنی یعنی کہ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر پھنسے ہوئے ہیں جن کو ریسکیو کرنا ہے آپ نے، کچھ ایسے ہیں جن کو بچوں کو بوڑھوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ کو میڈیکل ایڈ پہنچانی ہے. ایسی صورتحال میں پھر ظاہر ہے کہ جانور ہیں بار بار جو ان کا کام ہے. ایسی صورت میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی اس فوٹیج کے عقب میں کم از کم 30 سے 40 لوگ جو ریسکیو اینڈ ریلیف سے ریلیٹڈ ہیں، جو ریسکیو آپریشن سے ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے وہ جو اورنج رنگ کی جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، اور کم از کم 9 سے 10 بوٹس دیکھی جا سکتی ہیں. اب 10 بوٹس مریم نواز صاحبہ کے اس شوٹ کے لیے وہاں پر اویلیبل ہیں، اور اس میں سے 2-3 جو ہیں وہ دریا میں گھمن گھیریاں مار رہے ہیں. صرف پیچھے ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس فریم میں نظر آئے کہ وہ ایکٹیو فریم ہے، جیسے ایکسٹراز کو کر دیا جاتا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہیرو ہیروئن بات کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور اب آپ کبھی اس جگہ پر فون کر کے اس کے منتظمین یا وہاں موجود لوگوں سے پوچھ لیں کہ بی بی کے آنے سے کتنے گھنٹے پہلے سے ان کو ہولڈ پہ رکھا گیا تھا. تقریباً 4 گھنٹے کا پروٹوکول ہے کہ کتنی دیر کے بس ابھی آئی پہنچنے والی ہیں، وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں، فلاں جگہ پہنچ چکی ہیں، اور اس کے بعد چمکتی لشکتی ہوئی کو 15 سے 19 گاڑیوں کا کانوائے ہے. پھر یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بھائی آپ اس مینٹیلٹی سے اور اس کلچر سے کب باہر نکلیں گے؟ کب آپ باہر نکلیں گے کہ سڑکوں کے 2 طرف لگا ہوا چونا گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی کسی بھی شخصیت کو شاید نظر نہ آئے؟ آپ نے تمام لوگوں کو جناب سیلاب کا جو کیمپ ہے اور جو آپ کی سڑک ہے، سڑک کے ساتھ آپ نے دونوں طرف چونا مارا ہوا ہے، وہ یہاں پر لوگوں کے گھر جو ہیں وہ سیلیبریشن تھوڑی ہے، وہ خس و خاشاک کی طرح تنگوں کی طرح سیلاب بہا کے لے گیا ہے، اور آپ وہاں پر چونے پھیر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. یہ آپ کو آپٹکس نظر آتے ہیں. پھر وہ امرود والا بھی ظاہر ہے کہ وہ ہے انسیڈنٹ، اس میں بھی کیمرہ مین پہلے جا کے اینگل پہ کھڑا ہے، ہر جگہ پر کیمرہ مین پہلے سے موجود ہے. اور جھنگ کی جو ایک فوٹیج آئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ اور حیران کن ہے. جھنگ کی ہے غالباً وہ شیخو پورہ کی، جہاں پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیڑے کے اوپر جانور جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا وہ قصور ہے، جانور موجود ہیں، اور ارد گرد ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا لینتھ پہ دور جو ہے وہ لوگوں کو روکا ہوا. ظاہر ہے سیکیورٹی کنسرنز تو ہوتے ہیں نا، جہاں انہوں نے گھبرانا نہیں والا جملہ، لیکن میڈیا سے تعلق ہونے کی بنیاد پہ ہم تو چند سیکنڈ میں جج کر لیتے ہیں نا کہ کیمرہ کون سا ہے، کیمرہ مین کتنے ہیں، اینگلز کتنے سے شوٹ ہوا، اور مائک لگا کے، یعنی جب وہ واک بھی کر رہی ہیں تو وائرلیس مائک ان کو لگا ہوا ہے، وہ کسی سے سلام کر رہی ہیں، دور سے کیمرہ میں ان کی آواز جو ہے وہ جس طریقے سے، آپ نوائز کینسلیشن بھی لگی ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ارد گرد کی آواز نہیں، فوکس مریم نواز صاحبہ کی آواز پہ، مریم نواز صاحبہ کی آواز پہ فوکس رہے. نوائز کینسلیشن بھی اس پہ لگی ہوئی ہے. اور وہاں پر وہ جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اوپر لاتی ہیں،
اور اس کے بعد وہ اس سے گفتگو کرتی ہیں. ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ کر رہی ہیں, ان کا شاید آن گراؤنڈ ہونا, لیکن ان کو 2-4 چیزیں ضرور کرنی چاہیے. ایک تو انتظامیہ کو بتائیں کہ میں اگر وزٹ کرنے آ رہی ہوں یا میں آ رہی ہوں تو آپ کو پورے وہ مشینری جس نے لوگوں کو ریسکیو اینڈ ریلیف کا کام کرنا ہے ان کو 4-6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے آپ پروٹوکول کی ڈیوٹی پر مت لگائیں. سڑک کے 2 اطراف میں کھڑے ہوئے ریسکیو ورکرز مریم نواز کا نعرہ لگانے اور ہاتھ ہلانے کے لیے نہیں ہیں. یہ وہ ٹائم تھا جب انہیں اچانک دورے کرنے چاہیے تھے. پہلے یاد ہے آپ کو اچانک دورہ ہر خبر میں یہ اچانک لفظ لازمن ہوتا تھا, فلاں ہاسپٹل, فلاں اسکول, فلاں یونیورسٹی. لیکن اب جب اچانک دورے کرنے کی ضرورت ہے وہاں پورا آپ یہی ایکٹیویٹی سٹیج کیے بغیر کر لیں, آرگینک کر لیں, نیچرل کر لیں. آپ کا 5 کیمرہ مین جن کو وہاں پر سیکیورٹی اور باقی شاید ڈی سی سے بھی زیادہ ویلیو اسی کے پاس ہے, وہی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب یہاں سے آنا ہے, اب یہاں سے آنا ہے, یہاں لائٹ کا اینگل ٹھیک ہے, یہ اگینسٹ دا لائٹ ہے, اس وقت بہترین لائٹ کا اینگل ہے, یہاں سے آ جائیں. اور ایک چیز ہوتی ہے نا میتھڈ ایکٹنگ, اس میں آپ کریکٹر کو اسی طرح آبزرو کرتے ہیں ریئل لائف میں, اس کو پھر اڈاپٹ کرتے ہیں. تو آپ تھوڑے سے عوامی بننے کی کوشش کریں, ریئل ٹائم میں چلے جائیں آپ کو. اور پھر یا تو یہ ہو نا, یا تو یہ ہو کہ وہاں پر جو لوکل میڈیا موجود ہے اس کے 10-15-20 نمائندے موجود ہیں, سب اپنے اپنے اینگل سے علیحدہ علیحدہ اپنے موبائل پہ یا کیمرہ پہ شوٹ کر رہے ہیں اور سب کو اپنا اپنا سوال کرنے کی اجازت ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو مریم نواز صاحبہ کا جو او ٹی ایس, اوور دا شولڈر ہم اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم یوز کرتے ہیں, او ٹی ایس جو بن رہا ہے اس میں سامنے ان کا جو کلوز شاٹ, مڈ شاٹ اور لانگ شاٹ کے جو کیمرہ مین ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. ایک جو ہے ایک جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے لو اینگل شاٹ لے رہا ہے کہ جہاں سے بڑا قدآور شخصیت نظر آئے. ایک جو ہے وہ اس نے فور گراؤنڈ میں رکشے کو ڈی فوکس کیا ہوا ہے اور پیچھے مریم نواز صاحبہ فوکس نظر آ رہی ہیں, اور ان کی بڑی کلیئر قسم کی آڈیو. اب ظاہر ہے اس کیمرے پہ تو کیچ نہیں ہو رہی نا, تو آپ نے پورا ایک نظام سنک ان کرنے والا آڈیو مکسر لگا کے بعد میں ایڈیٹنگ اور یہ سب کچھ کرنے کا کام کیا ہوا ہے. تو زیادہ ظاہر ہے کہ فوکس ٹک ٹاک اور اس کے اوپر ہے, اور پھر لائک اس کو بھونڈے انداز میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہی کام اگر نیچرلی کریں, لوگ جب آپ کی ویڈیو خود سے بنا کے, یا آپ کا اگر آپ دل سے یہ بات کر رہے ہو تو اس کو لوگ اپریشیٹ کریں گے. ایکسپریشن بھی اوریجنل ہے, خود نمائی زیادہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک لمبی بحث ہے کہ خود نمائی کے اوپر کیا کیا. بہرحال ابھی ظاہر ہے کہ سیلاب کا آغاز ہے, یہ آپ مت سمجھیں کہ ابھی یہ ڈیزاسٹر اور ٹریجڈی جو ہے یہ انفولڈ ہونا شروع ہوئی ہے. سیلاب اور پانی تو آتا ہے, پانی بہہ جانے کے بعد اپنے پیچھے جو تباہ کاری اور نشانات چھوڑ کے جاتا ہے, سب سے بڑا مرحلہ بحالی کا ہوتا ہے. کئی سال لگ جائیں گے. جن لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے, جن لوگوں کی فصلیں, جن لوگوں کے جانور, مال مویشی, جن کے گھر اس کے ساتھ بہہ گئے ہیں, اب 2-3 مہینے کے بعد آپ جانی نقصان ہوا ہے, جن کے بچے, جن کی خواتین, جن کے جوان سروں پہ چھت دینی ہے, جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی گندم کتنے % کم ہو جائے گی, آپ کا کماد کتنا % کم ہو جائے گا, آپ کا چاول ختم ہو گیا ہمارے ایریا میں, سارے کا سارا چاول ختم ہو گیا, رائس, اس کے بعد بہت ساری جگہوں سے پھل فروٹ, پھر اس کے بعد آپ کا جو سبزیوں کا کرائسس آئے گا. سیلاب کا متاثرہ علاقہ جو ہے وہ صرف جہاں پانی ہے وہاں نہیں ہے, سیلاب کا متاثرہ علاقہ پورا پاکستان ہے. جو ایک مہنگائی کی ویو آئے گی اس سے سب افیکٹ ہوں گے. اور یہی وہ شاید موقع ملا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں, پارلیمنٹ کا اجلاس تھا قومی اسمبلی, انہوں نے جو تقریر کی, اب تقریر دیکھ کے اور سن کے بہت سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خواجہ صاحب کو کیا ہوا ہے. اپوزیشن میں چلے گئے نہیں, اگر ایک طرف پنجاب حکومت اور عظمہ بخاری صاحبہ اور نون لیگ بوسٹ اباؤٹ کر رہی ہے کہ ہم نے تو دیکھیں بہترین کر دیا, ہم نے تو سیلاب میں ایسا پرفارم کر کے دکھایا جیسے کوئی بھی نہیں کر سکتا, وہ تو یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا. خواجہ آصف صاحب نون لیگ کے ہی فیڈرل کیبنٹ میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹرز ہیں میں سے ایک ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی محکمے ہوتے تو آج یہ صورتحال, اگر مضبوط ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. میں آپ کو کچھ چیزیں سنوا دیتا ہوں, اور ساتھ میں میرا خیال ہے کہ وہ جو ADCR والا معاملہ ہوا تھا جس میں ان کو بڑی سخت, ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک رنجش موجود تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے ڈائریکٹ آرڈرز کے اوپر یہ کام کیا, اس سنگیڑا صاحب کو اٹھوانے کا, اور اس کے اوپر جو ایکشن ہوا پھر اس پہ انہوں نے استعفے اور اس کی بات بھی کی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب مریم نواز صاحبہ سے حساب برابر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کو نا تھوڑا سا فاسٹ پلے کر کے وہ سنوا دیتا ہوں. لیکن اس چکر میں
انہوں نے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی رگڑا لگا دیا. اور جو گفتگو آپ سن لیں گے ان کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کیا. سنیں پہلے ذرا. یہاں پہ جناب اسپیکر بلدیاتی ادارے جو ہے ہمارے ملک میں بالکل جو ہے وہ بے دست و پا ہے. پنجاب میں تو ہے ہی نہیں ہے. آپ نے بہت سے لوگوں نے, نوید قمر صاحب بھی اس میں شامل ہیں, انہوں نے بھی جب ترمیم ہوئی ہے ڈیولوشن والی, بڑے لوگ اس پہ کریڈٹ لیتے ہیں, لینا بھی چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لینا بھی چاہیے. لیکن آپ بتائیں کہ یہ ساری ڈیولوشن جو ہے کراچی, لاہور, کوئٹہ اور پشاور تک رکی ہے. کیا آپ کا سسٹم جو ہے ڈیوالو ہوا ہے شہر کے لیول پہ یا گاؤں کے لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ یا ضلع کے لیول پہ؟ نہیں ہوا. پاور ریسٹ ود دی پروونشل کیپٹلز. آپ ڈیوالو کریں, ونڈ کا کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. آپ پاور ڈسپرس کریں, پاور ڈسپرس کریں گے وہ ملٹی پلائی ہوگی, اس میں عوام کو احساس ہوگا. آپ کے بلدیاتی ادارے جو ہیں شہروں میں, گاؤں میں, تحصیلوں میں جو ہے حفاظت کریں گے آپ کے سسٹم کی, کیونکہ وہ جواب دہ ہوں گے. ان کی کنڈی جو ہے کھٹکھٹا سکے گا کوئی نہ کوئی ووٹر ان کا آ کے محلے میں یا کسی بھی آبادی کے اندر. لیکن ہم بلدیاتی اداروں کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے ٹول سمجھتے ہیں. عوام کے لیے, ہم عوام کو امپاور کرنے کے لیے ٹول نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے ٹول سمجھتے ہیں. ایک جامع, پوٹنٹ, روبسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کو چاہیے جو یہ شہروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, گاؤں میں, تحصیلوں میں, ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کو جو ہے ان کی خدمت کر سکے. اب یعنی یہ ان ادر ورڈز خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوالو نہیں ہو رہی پاور. پاور لاہور میں موجود ہے, لاہور جواب دہ نہیں ہے ان علاقوں میں لوگوں کو, لہٰذا لوگوں تک جو ریلیف کا, ریسکیو کا اور اس تمام معاملے میں جو سیلاب کے دوران ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا. صحیح. یہ ڈائریکٹ الزام وہ تو پنجاب حکومت کے اوپر لگا رہے ہیں نا, کسی اور پر نہیں لگا رہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنا ٹیلر میڈ ایک جو ہے وہ نظام بنا دیتا ہے, وہ بھی اپنی ہی حکومت کو نون لیگ کو ہی معطوب کر رہے ہیں. اور ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا سیلاب کے معاملے پر وہ نہیں ہوا. لیکن اسی میں پھر وہ آگے چلتے ہوئے, اور ظاہر ہے کہ یہ سیلاب کے ضمن میں ہونے والی اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے ضمن میں ہونے والی تقریر ہے, اس میں یہ ذرا 3 منٹ کے اوپر آ جاؤں. یہاں پر آ کے نا وہ بڑی کچھ پتے کی باتیں کرتے ہیں, اس کو میں فاسٹ پلے نہیں کروں گا. یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے. میرا خیال ہے کہ جو سب سے دلچسپ پورشن ہے نا خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کا وہ یہ ہے, سنیں. درخواست ہے کہ جہاں پولیٹیکل سسٹم آپ نے مضبوط کرنا ہے, بلدیاتی نظام کو جو ہے پوٹنٹ بلدیاتی نظام کو جو ہے بحال کر کے وہاں جو ہے یہ اس قسم کے لوگ جب زیڈ کے بی جیسے لوگ جو آتے ہیں, آپ ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں جناب اسپیکر. میں ان کی ایک اور بھی واردات تھی, وہ اس کی آفر مجھے بھی ہوئی تھی جب میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور تھا. تو یہ لوگ جو ہیں اور یہ لوگ خریدتے ہیں ہمیں, ہماری بولی لگاتے ہیں اور ہم بولی لگوا لیتے ہیں. Why they are there in the upper house? کوئی پاپولر سپورٹ ہے ان کی؟ کسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں وہ رائے صاحب, کسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں, کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے ان کی؟ آپ ذرا پیچھے جائیں, 25-30 سال پیچھے جائیں, آپ کو پتہ لگے گا یہ کہاں سے آئے ہوئے. آپ جب اس قسم کے پولیٹیکل ایڈونچررز جو ہیں ان کو اپنے سسٹم میں لے کے آئیں گے تو پھر وہ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح زیڈ کے پی نے سیالکوٹ کو ٹریٹ کیا. جناب والا, میں نے جو بھی میرے ذہن میں چیزیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں نا بڑی زبردست, نہیں یہ بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں. ادر دین دا فیکٹ, یہ ظاہر ہے کہ اس میں بڑی جمہوریت والی اور وہ باتیں کر رہے ہیں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن کی تاریخ نہ ملنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر نہیں پتہ ہوتا اور الیکشن کو حکمران اپنے فیور میں بنا لیتے ہیں. 2024 کے الیکشن میں یہ تبصرہ نہیں کر رہے, لیکن اس آخری 2018 پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں, لیکن آخری پورشن میں جو بات کر رہے ہیں نا, میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو آخری پورشن میں یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ اس بزنس مین کی بات کر رہے ہیں آج کل جو زیڈ کے بھی ان کے زبان پہ چڑھا ہوا ہے. اب وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ سینیٹر ہیں JUI کے, وہ سینیٹر ہیں, اور ان کا کھورا جو ہے وہ نکالنے کی اور اس کو کھنگالنے کی اور ان کا شجرہ جو ہے اس کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں خواجہ صاحب. صحیح. اور ان کی پرخاش یہ ہے, اور وہ بھی درست ہے, کہ انہوں نے $300 ملین کا اور اتنے $1 ملین کا اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ وہ سیالکوٹ میں سیوریج کا اور فلانی لائنیں بچھانے کا کام کیا تھا, وہاں سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. یہ کھلا کے ان کے خلاف بول رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھی آفر آئی تھی
مجھے بھی آفر آئی تھی جب میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور تھا. اور پھر یہ لوگ بولیاں لگاتے ہیں اور ہم میں سے زیادہ لوگ اپنی بولیاں لگوا بھی لیتے ہیں, بک بھی جاتے ہیں. تو اب ذرا یہ جو زیڈ کے بھی جن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, جن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال پہلے چلے جائیں اور ان کا ذرا ریکارڈ نکالیں, آپ ذرا دکھائیں نا کہ یہ 10-11 سال ذرا پیچھے لے جائیں. ہاں, ان کو لے جائیں اور بتائیں کہ یہ جو بولیاں لگانے والے صاحب ہیں, انہوں نے کس کی بولی لگائی ہوگی, یہ کون بات کر رہا ہے. آپ بھی دل تھام لیں نا, آپ جو کہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ آواز ٹھنڈا پانی پی لیں, یہ لمبے لمبے سانس لیں. یہ آواز میاں نواز شریف کی ہے, اور وہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. زیڈ کے بی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ذرا آپ اٹھیں, ذرا تھوڑا سا ان کو اپنا چہرہ درشن کروائیں. آپ بڑے نیک آدمی ہیں, بہت اچھے, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ موٹر وے بنا رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ اچھی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس کی تکمیل کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس نے سی وی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے زیڈ کے بی کا, اور وہ سی وی پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کتنے اچھے آدمی ہیں. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شاید تصویر مسنگ ہے سی وی کے اوپر, صرف بتانے سے نہیں پتہ چلے گا, ہم دکھاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ زیڈ کے بی کون ہے, اور اور بڑے اچھے, بڑے جناب زبردست قسم کے انسان ہیں, نیک انسان ہیں, جس کی گواہی میاں محمد نواز شریف دے رہے ہیں کہ وہ نیک ہے اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو موٹر وے کا کام دیا گیا ہے. اس کے متعلق خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ وہ رگڑا کس کو لگا رہے ہیں. انہوں نے سیدھا نواز شریف کو اٹھا کے اول ایکس پہ لگا دیا. ہاں, بس یہی معاملہ ہوا ہے. تو بہرحال دیکھیں, سیلاب والا معاملہ, اس میں اور بھی بہت کچھ چیزیں چل رہی ہیں, کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر میں ابھی سٹوریز کے اوپر کام کر رہا ہوں. آپ کے علم میں علیم خان صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کہیں پر چل رہی ہے, اور مطلب آثار ہیں. اب وہ سٹوری میچور ہوتی ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اور یا نہیں ہو سکتا. دونوں صورتوں میں یہ سٹوری, اگر علیم خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے نا, وہ بھی بہت بڑی سٹوری, اور نہیں ہونی تو وہ اس سے بڑی سٹوری. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.